محسوس ہو رہا کہ جلسے میں ابھی آپ بیٹھے. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے. سننے کے لیے تیار ہے قرآن کے حوالے سے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اخبار روز پڑھیں گے قرآن کبھی کبھی؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دیکھیے ابھی تک بیدار نہیں. یہ لوگ کلکتہ نہیں جائیں گے ہمارے ساتھ، سیدھا رانچی جائیں گے. دھیان سے سنیے گا. آپ جب چلیں گے روڈ میں 4 لائن میں تو وہاں لکھا رہے گا جہاں پانی وہاں زندگانی. بورڈ میں لکھا ہوا رہے گا جہاں پانی وہاں زندگانی. سائنس آج کہہ رہی ہے جہاں پانی وہاں زندگانی، اور قرآن آج سے 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے کہ زندگی پانی کے بغیر ہے ہی نہیں. سائنس کے حوالے سے جب آپ کتاب کھولیں گے تو چاند سورج کے بارے میں پڑھیں گے تو سائنس کہتی ہے کہ جیسے ماں بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے اسی طرح چاند اور سورج کا رشتہ ہے. چاند کو روشنی پہنچتی ہے سورج سے، جیسے ماں کو دودھ، بیٹے کو دودھ ملتا ہے ماں سے، جیسے ماں بیٹے کا رشتہ اسی طرح چاند سورج کا رشتہ. لیکن قرآن پر قربان جائیے، آج سے 1400 سال پہلے قرآن کہہ چکا ہے سورج مؤنث ہے چاند مذکر ہے، سورج عورت ہے چاند مذکر ہے، مرد ہے. تیسری بات دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. میڈیکل سائنس آج کہتی ہے کہ آپ سوراخ کیجئے زمین کے اندر اور اس کے اندر آپ سکہ ڈالیے تو اتنی رفتار سے نیچے جائے گا، نیچے جائے گا، نیچے جائے گا، اوپر آنے کا نام نہیں لے گا، نیچے جاتا ہی رہے گا، دھستا ہی رہے گا، دھستا ہی رہے گا، دھستا ہی رہے گا. اور قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے ہم نے مال کے ساتھ قارون کو زمین میں دھسایا اور وہ دھستا ہی رہے گا، دھستا ہی رہے گا، دھستا ہی رہے گا. ایک خاص بات اور سنیے، یہ ابھی دیکھ رہے لائٹ ہے، مائک ہے، اس کا کنیکشن جنریٹر سے ہے. اگر جنریٹر کا تیل ختم ہو جائے یہ مائک بھی کام کرنا بند کر دے گا اور یہ لائٹ بھی کام کرنا بند کر دے گی، یہاں اندھیرا ہوگا. آج کی سائنس کہتی ہے کہ سب سے بڑا اندھیرا سمندر کا اندھیرا ہوتا ہے. ہاتھ اگر نکال کر کے کوئی دیکھے نظر نہیں آتا ہے، لیکن قرآن پر قربان جائیے 1400 سال پہلے کہہ چکا جس کے سینے میں ایمان کی روشنی نہیں ہوتی کفر ہوتا ہے. سمندر کے اندھیرے سے بڑھ کر کے اندھیرا اس سینے کے اندر ہوتا ہے. آج کی میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے سینٹر پوائنٹ کیا ہے تو یہ ماتھا ہے. آج کی سائنس کہہ رہی ہے سینٹر پوائنٹ ماتھا ہے. انسان کا سب سے اصل اعضا کیا ہے؟ یہ پیشانی ہے، سر ہے. اور قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے، حدیث 1400 سال کہہ چکی ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اس ماتھے کو زمین سے ٹیکتا ہے اور انسان کا جو اصل عضو ہے وہ زمین میں ٹیکا جاتا ہے، تب سجدہ مکمل ہوتا ہے. جب سجدہ مکمل ہوتا تو انسان خدا سے قریب ہو جاتا. آپ اپنے بچے کو سائنس بھی پڑھائیے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اپنے بچے کو آپ پہلے مسلمان بنائیے. سائنس بھی پڑھائیے، مسلمان بھی بنائیے. طریقہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. عمل کرنے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. 5 سال اپنے بچے کو آپ اسکول میں پڑھائیے. 5 سال جب اسکول میں پڑھ لے تو اس کو 3 سال کے لیے اسکول سے نکال کر کے مدرسے میں داخل کر دیجیے. 3 سال میں آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا. جانتے ہیں اس کا دماغ کتنا تیز ہوگا؟ جیسے پتھر پر چاقو تیز ہوتا ہے. جیسے پتھر پر چاقو تیز ہوتا اس کا دماغ تیز ہو گیا. اور 3 سال کا جو گیپ ہوا آپ ٹیوشن کرائیے، وہ ہر بچے کو پیچھے چھوڑ دے گا، سب سے آگے نکل جائے گا. جانتے ہیں کیوں؟ جس کے لیے قرآن آسان اب اس کے لیے دنیا کی کوئی کتاب مشکل نہیں ہو سکتی. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے سائنس بعد میں پڑھائیں گے، ڈاکٹر بعد میں بنائیں گے، پہلے قرآن کی تعلیم دے کر کے مسلمان بنائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اپنے بچوں کو تم علم قرآن دو، اپنے بچوں کو تم علم قرآن دو، اپنے بچوں کو تم علم قرآن دو، اپنے دین اور شریعت کی پہچان دو. اپنے بچوں کو تم علم قرآن دو، اپنے دین اور شریعت کی پہچان دو. ببلو ببلی نہ رکھنا کبھی ان کا نام،
کرنا اس بات کا تو مگر احترام، کرنا اس بات کا تو مگر احترام۔ قرآن کے حوالے سے پیغام ختم ہو گیا، دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے۔ آپ لوگ تھک گئے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے۔ خیر ماشاءاللہ، یہاں ڈس بریک مار کر کے آپ نے ثابت کیا، یہ ایک آدمی بعد میں اٹھایا۔ خیر یہ ووٹر لسٹ میں نہیں ہے، بائی پاس جا رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا۔ میرے شرمندہ کرنا میرا مقصد نہیں ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا پیغام محفوظ ہو رہا ہے یا ضائع ہو رہا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بائی پاس سوال کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ پنڈال میں ہیں یا سسرال میں۔ اگر پنڈال میں رہیں گے تو دعا ملے گی، سسرال میں رہیں گے سو جائیں گے تو جنازہ پڑھائیں گے۔ بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا دنیا اور آخرت کے حوالے سے، اس کو بہت دھیان سنیے گا، پورے جلسے کا خلاصہ ہے۔ کھانے کی سب سے بہترین چیز دنیا میں کیا ہے؟ شہد ہے۔ شہد سے بہتر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے کھانے کی۔ لیکن شہد کی حقیقت پر کبھی غور کیا آپ نے؟ وہ کیسے تیار ہوتا ہے؟ مکھی نے رس کو منہ میں چوس لیا، اندر لے کر کے چلی گئی پیٹ میں، اور گھونسلے میں آ کر کے اسی کو الٹی کر دیا۔ یہ تو اللہ کی قدرت سے وہ میٹھا ہو گیا، ورنہ وہ پیٹ کی الٹی ہے جس کو اللہ نے اپنی قدرت سے میٹھا کر دیا۔ ایک بات دیکھیے، زمزم آیا ہے مدینے سے، لوگ کہتے ہیں تبرک ہے، کھڑے ہو جاؤ، قبلے کی طرف منہ کرو، بسم اللہ پڑھ کر کے زمزم کو پی جاؤ۔ پیاس سے پہلے زمزم ہے، پیاس بجھ جانے کے بعد وہی زمزم اب پیشاب ہے۔ پینے کی چیز کا حال دیکھیے۔ اور سونگھنے کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ مشک ہے۔ لیکن مشک تیار کیسے ہوتا آپ کو حیرت ہو۔ ہرن کے ناک میں اللہ خون کو جما دیتا ہے، خون کو جما دیا ہرن کی ناک میں، اور اس خون کو ایسا خوشبودار بنایا کہ خون کی حقیقت ختم ہو گئی، وہ سراپا خوشبودار ہو گیا۔ مشک پہلے خون تھا، اللہ کی حقیقت سے وہ خوشبودار ہو گیا۔ ریشم کا کیڑا ہے، 1 لاکھ میں خریدا جاتا ہے، کروڑوں میں بیچا جاتا ہے۔ اب بتائیے، کیڑا ہے لیکن اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ لاکھوں میں خریدا جاتا، کروڑوں میں بیچا جاتا ہے۔ کیوں اس کیڑے کو لوگ خریدتے ہیں؟ ریشم تیار ہوتا ہے، ریشم کا کپڑا سب سے زیادہ قیمتی، اس سے ریشم تیار ہوتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ریشم سے کیڑا ریشم تیار کیسے کرتا ہے؟ پتے کو وہ چباتا ہے، کیڑا پتے کو چباتا ہے، منہ میں لیتا ہے، کھا جاتا ہے، اور اس کے پیٹ سے جو پاخانہ کی صورت میں نکلتا ہے، سوت نکلتا ہے۔ یہ ریشم کے کیڑے کا پاخانہ ہے جو ریشم کی شکل میں قیمتی کپڑا ہم کو نصیب ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں عورتوں کو زیور ہے، آج ہی تجربہ کر لیجئے، زیور کو ہاتھ میں لیجئے، آپ چاہے سونا ہو چاہے چاندی ہو، ہاتھ میں لے کر کے اس کو ملیے۔ سونا چاندی کا زیور ہے، ہاتھ میں ترتھی میں لے کر کے آپ اس کو ملیے، اس کے بعد زیور کو رکھ کر کے اس ہتھیلی کو ناک سے لگائیے، آپ کو بدبو معلوم۔ کیوں بھائی سونا اتنا قیمتی، ہتھیلی میں لے کر کے مل کر کے ناک سے لگایا تو بدبو؟ کہنے والے نے کہا کہ سونے کے چکر میں اپنے ایمان کو برباد مت کرنا۔ سونا جیب میں رہے تو ٹھیک ہے، سونا گھر میں رہے تو ٹھیک ہے، دل کے اندر سونے کی محبت نہ آئے، جیسے ہتھیلی بدبودار اسی طرح دل بدبودار ہو جائے۔ سونا چاندی سے بھی زیادہ قیمتی کون سی چیز ہے؟ موتی۔ لیکن موتی اتنا قیمتی کیسے ہوتا ہے یہ آپ کو حیرت ہوگی۔ موتی کے اندر آپ دیکھیں گے ایک قطرہ پانی ہوتا ہے، وہ پانی اللہ پیدا کرتا ہے، تو موتی کروڑوں میں بکتا ہے، اربوں میں خریدا جاتا ہے۔ اگر وہ پانی خدا کی طرف سے پیدا نہ ہو تو موتی کو کوئی پھوٹی کوڑی میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ موتی کی حقیقت ہے۔ ابھی مسلمان 2 چیزوں میں الجھا ہوا ہے، ایک تو اچھا کھانے میں، اچھا کپڑا پہننے میں، اور دوسرا الجھا ہوا ہے مکان بنانے میں، شداد کا محل بنانا چاہتا ہے۔ گاڑھے پیسے کی کمائی ساری کی ساری مکان میں لگا دیتا ہے، مکان بناتا ہے۔ مکان کے اندر 2 عیب ہے، میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، مکان اپنے لیے بنائیے، ناتی پوتا کے لیے مت بنائیے۔
جب اس کا زمانہ آئے گا تو آپ کے مکان کو اجاڑ کر کے پھینک دے گا، اس زمانے کے ڈیمانڈ پر آپ کا مکان نہیں ہوگا۔ آپ اپنے لیے مکان بنائیے، اپنی اولاد کے لیے مکان بنائیے، اپنے آنے والی نسل کے لیے مکان مت بنائیے۔ ہر مکان کے اندر دو عیب ہے، وہ جتنا پرانا ہوگا اتنا کمزور ہوگا اور بدصورت ہوگا۔ اور مکان کا دوسرا عیب یہ ہے کہ مکان کی عمر کم ہو جائے گی اگر زلزلہ آیا، اور آپ کی عمر اگر کم ہو گئی، موت آیا تو مکان آپ کو چھوڑے گا زلزلہ میں، اگر آپ کی موت آئی تو آپ مکان کو چھوڑیں گے، یہ دوسرا عیب ہے۔ مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اسے خبردار نہیں، کیا قیامت ہے کہ۔ پیغام ختم ہو گیا، اور ایک ترقی کا راز اپنے جوانوں کو میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے جوان سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان